السلام علیکم، میں ہوں جابر بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں بیگ ٹی وی. ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا میاں والی یونیورسٹی کی جو کرائسس ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے. اسی کا یہ ایک دوسرا جو پروگرام ہے، دوسرا حصہ ہے. پہلے پروگرام میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی. ہمارے ساتھ اس وقت یونیورسٹی کے جو پروفیسرز تھے، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، اپنی جو ان کے مسائل تھے اس پہ انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ افضل چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ تھے، وہ ہمارے پہلے پروگرام کا حصہ تھے. ہم نے اس پروگرام کو کیا. اس پروگرام کے بعد جو طلبہ تھے، جو پروفیسر حضرات تھے، جن کے حقوق سلب کیے گئے تھے، ان کو کافی حوصلہ ملا، کافی ان کو کانفیڈنس ملا. آج اس پروگرام کی دوسری جو کڑی ہے، اس کو کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد ہم بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ احباب اختیار جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. جو پروفیسر حضرات کے مسائل ہیں ان کو سنیں گے، ان کو حل کریں گے، اور جو طلبہ کے مسائل ہیں ان کی ضروریات کو وہ پورا کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے اپوزٹ ایسا لگتا ہے کہ انتقامی کارروائی جو ہے اس کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. میں بلا تمہید چاہوں گا کہ اس پہ ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ خود بات کریں اور ایک مرتبہ پھر سے یہ بتائیں کہ طلبہ کے اور اساتذہ کے کیا مسائل ہیں اور ابھی ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ آج پروگرام میں ڈاکٹر مسعود صاحب دوبارہ سے شامل ہیں. آپ کا بہت شکریہ مسعود صاحب. اور آج ہمارے شو میں راحیلہ علی شامل ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے مسائل پہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہوتا ہے اس کے حق میں یہ بولتی ہیں اور آواز کو بلند کرتی ہیں، اور ایسے ایشوز پہ یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. راحیلہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کیا دیکھا پچھلے پروگرام کے بعد سے؟ کیا پازیٹیو آپ کو رزلٹ نظر آیا، اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی انتقامی کارروائی شروع ہو چکی ہے؟ بہتری لانے کی بجائے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے، وہ اس پہ مزید آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ جابر بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائیو لیا اور ہماری بات آپ ایک دفعہ پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جابر بھائی، میں اس چیز کو ہمیشہ میں چونکہ ایک پروفیسر ہوں، ایک ٹیچر ہوں، ایک سائنٹسٹ ہوں، تو میں ہر چیز کا ایک جو پازیٹیو پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں نا. اور پچھلے پروگرام کے بعد اور آج تک کا جو ہمارا سفر ہوا ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس مل گئی ہے، ٹیچرز کو بھی اویئرنیس مل گئی ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو ڈیلی لیول پہ اب پتہ چل رہا ہے، ایون کہ میاں والی کے عوام کو بھی پتہ چل رہا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میاں والی کے عوام جو ہے وہ یہاں پہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر یونیورسٹی کے مسائل حل نہ ہوئے تو یہ اس علاقے کے فیوچر کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کے پروگرام کے بعد، کیونکہ یہاں پہ لوکل میڈیا نے کوئی ہمیں آج تک کوئی خاص پذیرائی نہیں دی، تو آپ کے پروگرام کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں مزید ایک اویئرنیس کی لہر دوڑی ہے. ٹیچرز بھی اب کافی زیادہ سیریس ہو گئے کہ باقی ہمارے مسائل حل ہونے چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک ارباب اختیار کی طرف سے کوئی ایسا سٹیپ نہیں نظر آیا ہمیں کہ ہم مطلب کہ وی شوڈ بیکم ہوپ فل کہ جی ابھی تو ہمیں ہوپ دلایا گیا ہے. اس طرح کی بات فی الحال نہیں ہوئی، لیکن اسٹل وی آر ہوپ فل کہ کم از کم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن بڑھی ہے. جی سر. اچھا، ابھی آپ کے سٹیٹس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس پہ کوئی نئی چیز ہے جو آپ ابھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں؟ کیا مسئلہ ہے ابھی؟ جی سر، اصل میں ہمارا جو چینج آف سٹیٹس ہوا ہے ایز اے پروفیسر، یہ ہمارے لیے تو اس طرح ہے جیسے ایک حساب سے ہمارا کریئر ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چینج آف سٹیٹس یہ ہے، جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم چونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آئے ہیں، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جب 1 سال ہمیں کانٹریکٹ دیا، اس کی پے بھی ہمیں بڑی اچھی دیتے رہے، تو اس کے بعد ہم ادھر اپنی یونیورسٹی میں آ گئے. تو ان یونیورسٹی نے جو ہمیں کانٹریکٹ دیا تھا اس کے بارے میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں. اس کانٹریکٹ کا نام تھا وزٹنگ کانٹریکٹ. تو وہ جو تھا اس کا نام وزٹنگ کانٹریکٹ تھا، آلدو کہ وہ بھی ایک ایسا کانٹریکٹ تھا جو پاکستان میں کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ہے. لیکن اس کا یہ فائدہ تھا کہ ہمیں منتھلی پے مل جاتی تھی. بہت تھوڑی تھی، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دیٹ واز جسٹ 40,000 روپیز پر منتھ. اس میں بھی 1,000 کٹ جاتے تھے، تو دیٹ بیکم 39,000 پر منتھ. 39,000 پر منتھ مل جاتے تھے، لیکن ملتے تھے. لیکن اب 7 منتھ سے ہمارے کانٹریکٹ ایکسپائر تھے،
تو ہمیں 7 منتھ سے تنخواہیں ویسے بھی نہیں مل رہی. تو اب انہوں نے کل رات مجھے, اب ہمارے ایچ او ڈیز نے, جو ہمارے ریسپیکٹو ایچ او ڈیز ہیں, ان کی کالز آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اوپر سے کال آئی ہے کہ آپ لوگ اب وزٹنگ کانٹریکٹ میں نہیں رہے بلکہ آپ وزٹنگ لیکچرر بن گئے ہیں. تو وزٹنگ لیکچرر یا وزٹنگ پروفیسر جو ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے لیے اپلائی کی تھی, نہ ہم اس کے لیے ایلیجیبل ہیں, اور نہ ہی یونیورسٹی کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے, کیونکہ وہ ریگولر ایڈمنسٹریشن کوئی بھی نہیں ہے, سارے ایڈیشنل عہدوں پر ہیں اور کسی بھی ٹائم واپس بھی جا سکتے ہیں, ریگولر نہیں ہے, تو وہ اس طرح کا سٹانس ویسے بھی نہیں لے سکتے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے صرف 13 مارچ تک ہمارا حساب کرنے کو ان کو کہا ہے کہ 13 مارچ یعنی اس کے بعد پھر کورونا کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئی تھی, تو ان کو یہ کہا ہے کہ اب ان کو ہم نہ کوئی پے دے سکتے ہیں, نہ ان کی جو 7 پینڈنگ پے ہے وہ نہ مل سکتی ہیں, بس ان کے پر لیکچر کا حساب کرے جو کہ ہمیں پر لیکچر آئی تھنک 1400 روپیز ملتے ہیں, تو وہ ہمیں دیں گے اور اس کے بعد ہم فارغ ہوں گے. اگر یونیورسٹی کو ضرورت ہوگی تو وہ بلائیں گے. مطلب سر سمپل از دیٹ کہ جیسے انہوں نے ہمارا کریئر ختم کرنے کی کوشش کی ہے, حالانکہ ہم یہاں 4 5 6 سال سے پڑھا رہے ہیں, تو ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں پہ ریگولر بیسس پہ پڑھائیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کلیئرلی آپ کو فارغ نہیں کیا, لیکن آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فارغ ہی سمجھے. جی سر, اس کا مطلب تو سمپلی جو میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, کیونکہ انہوں نے یہی مطلب ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں تھوڑا سا رحیلہ کو ایڈ کرنا چاہوں گا, چونکہ رحیلہ بہت سارے ایشوز پہ اپنا ٹویٹ وغیرہ کرتی رہتی ہیں, بہت سارے ساتھیوں کو, دوستوں کو ایکٹیو کرتی ہیں, جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. رحیلہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کی تنخواہیں روکی گئیں, اس کے بعد طلبہ کے لیے یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر ابھی تک نہیں ہے. میاں والی یونیورسٹی میں یہ وہ حلقہ ہے جو خان صاحب کا اپنا حلقہ ہے, اور آج تک وہاں پہ وائس چانسلر نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کچھ بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے, اور جو پروفیسر حضرات پچھلے کئی ماہ سے وہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں, اور مزید ان کو آگے کیری آن کرنے سے روکا جا رہا ہے. اتنے سارے مسائل ہیں. یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا پچھلی گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ میں آپ کو کوئی ابھی تک کوئی فرق نظر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ شو میں بلانے کے لیے. اب دوسری بات ہے, چاہے وہ میاں والی ہو, چاہے وہ پنجاب کا کوئی علاقہ اور ہو, لاہور ہو, اس طرح کے مسائل کا سامنا ہر جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے, وہ تو ہر معاملے کے لیے خود سے کوشش کرتے ہیں, لیکن جو وزراء ہیں, جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں. ان کو آپس میں ہی فرصت نہیں ملتی. اب دیکھیں شفقت محمود صاحب کا بنیادی کام کیا ہے, یا مراد راز صاحب کا. ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں دیگر ٹک ٹاکرز کو گورنر صاحب بلا لیتے ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ. دیگر شوبز کے لوگوں کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے, ارتگل ڈرامے کو ڈسکس کرنے کے لیے حکومتی وزراء کے پاس بہت وقت ہے. ہنا پرویز ہو گئی یا مریم نے کیا ٹویٹ کر دیا, ان باتوں کے لیے ہمارے وزراء, شہباز گل جیسے پیرا شوٹر لوگوں کے لیے کے پاس بہت وقت ہے. لیکن جو سیریس ایشوز ہوتے ہیں اس پر یہ کان نہیں دھرتے, چاہے وہ بچوں کے ریپ کیسز ہوں, چاہے وہ مطلب کسی کو قتل کرنا ہو, کوئی حادثہ ہو. اب دیکھیں اس اساتذہ کتنی مشکل کا شکار ہے. یونیورسٹیز جو سال ہر سال فیسز لیتی ہیں, ان کے پاس پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ایچ ای سی کا بجٹ اربوں خربوں کا ہوتا ہے, وہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوارنٹائن کے دن ہے جہاں دوسری حکومتیں لوگ اپنے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. گورنمنٹ نے ریلیف دیا, غربا میں 12 ہزار روپے تقسیم کیے, بجلی کی بلوں میں جہاں تک عمران خان سے پاسبل ہوا انہوں نے وہ کوشش کر کے دی ہے. لیکن مین جو ہمارے مستقبل ہے, ہمارے مستقبل کے جو بچے ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, جو ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ بچے پڑھ لکھ جائیں, ملک و قوم کا نام روشن کریں, ان کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے. اسی طرف اساتذہ کو ہراساں کیا جانا قابل مذمت ہے. یہ دیکھیں ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات آپ کو بتانے لگی ہوں. کل ہی میری نظر سے ایک واقعہ گزرا, ایک پولیس آفیسر کا, زین العابدین غالباً ان کا نام تھا, ان کو فارغ کر دیا گیا. اسی طرح یہ اساتذہ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکلی گیم پلے کرتے ہیں کہ ان کو ہم پہلے سے کہہ دیں یا بیک ڈیٹس میں کہہ دیں کہ جی آپ ہمارے پاس کام ہی نہیں کر رہے تھے, یا آپ کو فارغ کر دیا جائے, تاکہ وہ 2-4 ماہ کے پیسے جو ہیں ان کو دینے نہ پڑے.
نہ ان کو الاؤنسز دینے پڑے, نہ یہ لوگ کوئی بھی ذرا سی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو رواج ہے اس کو دھمکاؤ, ڈراؤ. سب سے پہلے تو ٹیکنیکلی اس کو پیچھے ہٹاؤ, اس کی طاقت توڑو تاکہ وہ آواز نہ اٹھا سکے. اگر پھر بھی وہ آواز اٹھاتا ہے پھر اس کو دھمکاؤ. اسی طرح یہ مافیاز ہیں, ہر جگہ قابض ہیں. تو ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی, اور اسپیشلی یہ گڑھ ہے پی ٹی آئی کا, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا حلقہ ہے, ان کا گھر ہے, ان کا اپنا علاقہ ہے, تو یہ اگر نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو قابل تشویش معاملہ ہے میری نظر میں. بالکل درست بات کی آپ نے رحیلہ. پروفیسر صاحب, کیا اس کا لائحہ عمل اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ساتھ اس وقت اور کتنے جو پروفیسر حضرات ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں, کن اور پروفیسر حضرات کو یہ جو آرڈر ملے ہیں, یا صرف چند کو چن کر یہ آرڈر دیے گئے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ جو لوگ جن کو ابھی تنخواہیں نہیں ملی ان کی ایگزیکٹ تعداد ہے 54. 54 پروفیسرز یا لیکچررز کو پے نہیں ملی ہے. اس میں ہم ایچ ای سی کے بندے تھوڑے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آئے تھے, لیکن ہم فل پروفیسر ہیں, فل پی ایچ ڈی ہیں. اب سر یہ کہ ایک اور چیز بھی بتا دوں, جس طرح میڈم نے کہا کہ حکومت فیسیں لیتی ہیں. اب چونکہ ہم پہلے سرگودا یونیورسٹی میں تھے, یہ کیمپس تھا ان کا, اب یہ میاں والی یونیورسٹی بن گئی, تو ابھی تک کسی بھی ایک سیمسٹر میں ایسا تو نہیں ہوا کہ حکومت نے فیس ہی نہ لی ہو. فیس تو آئی ہے, ٹیچروں کو نہیں مل رہی. اور اب میں آپ کو سر اتنا بتا دوں, آپ لوگ کیونکہ خود پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے کہ ابھی آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, ہم بھی انگلینڈ میں رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیونکہ غربت نہیں ہے تو بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ 54 گھرانے جو ہیں, اکثر ہمارے دوست جو ہیں وہ بیچارے قرضے لے لے کے تک چکے, قرضوں پہ چل رہے ہیں, 24 سال پڑھائیاں کی ہیں. اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایک انسان جس نے 24 سال پڑھا ہو, پی ایچ ڈی کی ہو, انٹرنیشنل ریسرچ کی ہو, اور وہ پھر یہاں پہ ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ اس کو اپنی پے تک نہ ملتی ہو, بلکہ اس کو آگے کا فیوچر بھی ایک قسم کا ڈارکر نظر آ رہا ہو, تو اس کے ایموشنز کیا ہوں گے. یا جو ہماری طرح کے کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کی اسپیچ سے ہم انسپائر ہو کر یونیورسٹی آف برسٹل انگلینڈ سے یہاں تک آئے, اور ہم نے حب الوطنی کی کوشش کی کہ چلو ہم پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں, پیسے کم صحیح لیکن اپنے لوگوں کی خدمت کر لیں گے. تو ہمارا حشر دیکھ کے باقی جو یوتھ ہے یا جو لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, ان بیچاروں کا کیسے مائنڈ بنے گا. ہم تو ابھی تک یہ سوچ بنانے میں لگے ہوئے تھے کہ پاکستان کی خاطر باہر دنیا کو چھوڑ کے آؤ, پاکستان آؤ. لیکن ہم اگر منہ سے نہ بھی کہیں, لیکن ہماری سٹوریز دیکھ کے لوگ کیا سوچیں گے. اب یہ سر کہ میں آپ کے پروگرام کی وسعت سے آخری بات کہ ہمیں کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے, تنگ کرنے کی کوشش کرے, نتائج بھگتنے کی دھمکی دے, یا ہمیں کوئی یہ کہیں کہ جی آپ کو نکال دیں گے یا ہم آگے آپ کو ریگولر نہیں کریں گے, تو پرسنلی مجھ جیسے بندے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم سر کسی بھی غلط بات کو ہم نہ ان کے سامنے جھکیں گے, نہ مانیں گے. یونیورسٹی کے حقوق کے لیے, اس علاقے کے حقوق کے لیے, پروفیسرز کے حقوق کے لیے, اسٹوڈنٹس کے حقوق کے لیے ہمیں جتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی, ہم انشاءاللہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں, دی بھی ہے, دے بھی رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ دیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے اسی لیے کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک دو ارکان کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ انہوں نے معذرت کر لی ہے. ہم اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. راحیلہ, سوشل میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہے. سوشل میڈیا اس دور میں بہت بڑی طاقت ہے, اور کسی کو اس طرح نہ ڈرایا جا سکتا ہے, نہ دھمکایا جا سکتا ہے. میں آپ کے تمام یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ اس پروگرام کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور شیئر کریں گے. میں اپنے توسط سے پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ حق سچ کی جنگ ہو رہی ہے, انشاءاللہ آپ ہمیں وہاں سب سے آگے پائیں گے. ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے اپنے میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو. اس پروگرام کے توسط سے اپنی طرف سے, راحیلہ کی طرف سے, اور پروفیسر صاحب اور تمام طلبہ و طالبات کی طرف سے یہ ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے ڈرانے دھمکانے سے, کسی کی بلیک میلنگ سے حق اور سچ کی آواز کو دبایا اور دھمکایا جا سکتا ہے, تو یہ آپ غلط سوچتے ہیں. انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے, سوشل میڈیا سے تمام تر پروفیسر حضرات کے لیے, طلبہ و طالبات کے لیے ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. جب تک انصاف مل نہیں جاتا تب تک یہ آوازیں اسی طرح بلند ہوتی رہیں گی. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے,
جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے.